پانی بھی ولیوں کی ولایت کی نشاندہی کر رکھا ہے، ولایت کو مان رکھا ہے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نام نگاد مسلمان کہے کہ ولیوں کے میں اختیار کو نہیں مانتا، وہ خود کی سوچے کس کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ایک پانی بے جان اگر اس سے بات کی جائے، سوال کیا جائے بتاؤ تجھ سے کون کون سا اللہ کا ولی گزرا ہے، تو پانی بھی بتانے پر مجبور ہو جائے کہ کون کون سا ولی گزرا ہے۔ تو پانی اگر پہچان جائے تو ذرا سوچو کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوگا، اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، جس کو پتھر بھی پہچانتے گئے، جس کو پانی بھی پہچانتا گئے، جس کو درخت بھی پہچانتے گئے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، ایک جان رکھنے کے باوجود بھی نہ پہچان سکا، ایک وہ جس کے پاس جان نہ تھی وہ بھی اللہ کے ولی کو پہچان گیا۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اولیاء کے پاس جو زندہ تھے ان کے پاس بھی گئے، جو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے ان کے پاس بھی گئے۔ چلتے چلتے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی، عثمان غارونی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچتے گئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے گئے۔ جب بیعت کر لیتے گئے تو خواجہ عثمان غارونی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرید صادق کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے گئے اور حضور کی بارگاہ میں بھی جاتے گئے، رب کے حضور بھی جاتے گئے اور سرکار کے حضور بھی جاتے گئے۔ جب اللہ کے حضور گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اللہ کے حضور عرض کرتے گئے، یا باری تعالیٰ میں آپ کے ایک بندے کو لے کے آیا ہوں، اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ میں ایک بندے کو لایا ہوں، اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ خواجہ عثمان غارونی فرماتے گئے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں بیت اللہ سے آواز ہے کہ ہم نے اس کو قبول فرما لیا، ہم نے اس کو قبول فرما لیا۔ پھر حضور کے روضہ اقدس پر گئے دونوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خواجہ عثمان غارونی رحمۃ اللہ کے تعالی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آپ کے غلام کو آپ کے پاس لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلطان الہند کا لقب عطا فرما دیا۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، میں نے خواجہ صاحب کو، خواجہ معین الدین چشتی کو سلطان الہند کا لقب عطا فرما دیا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا خواجہ صاحب کو عطائے رسول، عطائے رسول، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ جو سلطان الہند کا لقب ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضہ اقدس سے عطا فرمایا گیا، اپنے روضہ اقدس سے عطا فرمایا گیا۔ پھر چلتے چلتے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے تعالی کے پاس آ جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے تعالی حضور غوث پاک کے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس پھر کچھ وقت گزارا، کافی محافل بھی کی۔ جب کچھ وقت گزر گیا نا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ نہیں ہند کی زمین پہ جانا گئے، ہندوستان جانا گئے، اور وہاں پر جا کے آپ نے حکومت کرنے کا ولایت کی، وہاں پر جا کے لوگوں کو مسلمان کرنا گئے۔ پھر خواجہ صاحب وہاں پہ رکے نہیں حضور غوث پاک کے پاس، چلتے چلتے کراچی سے ہوتے ہوئے، سندھ سے ہوتے ہوئے، دریائے سندھ کو کراس کرتے ہوئے، جب دریائے سندھ کو کراس کیا نا، دریائے سندھ سے مخاطب ہوئے، کلام کیا، اے دریائے سندھ ذرا بتا تجھ سے، تیرے اوپر سے کون کون سے ولی گزرے گئے، تیرے اوپر سے کون کون سے ولی گزرے گئے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ پانی سے خطاب کیا جائے اور پانی آگے سے جواب بھی دے کہ میرے اوپر سے کون کون سے ولی گزر چکے گئے، کون کون سے ولیوں نے مجھے عبور کیا گئے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے طرح دریائے سندھ سے پوچھتے ہیں، دریائے سندھ اب تک بتا کہ تجھ سے کون کون گزر کے گیا، کون سا اللہ کا ولی ادھر سے گزرا، تو دریا سے آواز آئی، پہلے تو اللہ کے ولی وہ جن کا نام خواجہ عبد الشکور بہاری گئے، وہ گزر کے گئے، اور دوسرے جو اللہ کے ولی مجھ سے گزرے گئے، اس پل کو کراس کیا گئے، ان کا نام ہے کہ حضرت داتا علی غجویری رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ، اور تیسرے کا نام بتایا کوئی اور نہیں، خواجہ معین الدین چشتی آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ پانی بھی ولیوں کی ولایت کی نشاندہی کر رکھا ہے، ولایت کو مان رکھا ہے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نام نگاد مسلمان کہے کہ ولیوں کے میں اختیار کو نہیں مانتا، وہ خود کی سوچے کس کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ایک پانی بے جان اگر اس سے بات کی جائے، سوال کیا جائے بتاؤ تجھ سے کون کون سا اللہ کا ولی گزرا ہے، تو پانی بھی بتانے پر مجبور ہو جائے کہ کون کون سا ولی گزرا ہے۔ تو پانی اگر پہچان جائے تو ذرا سوچو کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوگا، اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، جس کو پتھر بھی پہچانتے گئے، جس کو پانی بھی پہچانتا گئے، جس کو درخت بھی پہچانتے گئے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، ایک جان رکھنے کے باوجود بھی نہ پہچان سکا، ایک وہ جس کے پاس جان نہ تھی وہ بھی اللہ کے ولی کو پہچان گیا، جس کے پاس جان نہ تھی
وہ بھی اللہ کے ولی کو پہچان گیا. ایک خواجہ معین الدین چشتی تیسرے آپ ہیں جو مجھ سے میرے پل کو عبور کر رہے گئے.